سلیم محی الدین اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن کریم نگر آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق حکایات کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے لکھنے والے مظہر علی خان بلّہ ہیں۔ یہ فورٹ ولیم کالج کے تحت میں ترجمے اور دوسری زبانوں سے بہترین مترجم ہیں۔ میں آپ کو آج مظہر علی خان بلّہ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ان کا اصل نام مرزا لطف علی تھا، مگر مظہر علی خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے والد کا نام سلیمان علی خان تھا اور داد تخلص تھا۔ فارسی کے اچھے شاعر تھے۔ وطن دلی تھا۔ مظہر علی خان بلّہ فارسی، سنسکرت، ہندی کے عالم تھے۔ مرزا جان طیش اور مصفی کے شاگرد تھے۔ خوش قسمتی سے ان کو بھی فورٹ ولیم کالج میں جگہ مل گئی۔ یہاں رہ کر انہوں نے بھی بہت سے کتابوں کا ترجمہ کیا، مثلاً مدھونل اور کام کنڈلا موتی رام کبیشر کی ہندی کتاب کا ترجمہ جو 1802 عیسوی میں ختم ہوا۔ ہفت گلشن ناصر علی خان کی فارسی کتاب کا ترجمہ 1802 عیسوی میں ختم کیا۔ بیتال پچیسی بیتال نامے ایک شخص کی 25 کہانیاں سنسکرت میں لکھی گئی تھی، پھر کسی نے برج بھاشا میں اس کو منتقل کیا۔ بلّہ نے برج بھاشا سے اردو میں ترجمہ کیا۔ تاریخ شیر شاہی بلّہ نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ ترجمہ 1805 عیسوی میں ختم ہوا۔ جہانگیر نامہ تزک جہانگیری کے ایک حصے کا ترجمہ ہے۔ بلّہ کا ایک دیوان بھی اردو میں ہے مگر نایاب ہے۔ شامل نصاب کی حکایتیں ہفت گلشن سے لی گئی ہیں۔ بلّہ کی تاریخ پیدائش اور وفات کے بارے میں معلوم نہیں، البتہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ 1814 عیسوی تک زندہ رہے۔ اس کے بعد ان کے حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ مظہر علی بلّہ کا اصلی نام مرزا لطف علی تھا، لیکن عام طور پر مظہر علی خان کے نام سے مشہور ہیں۔ مظہر علی بلّہ کا تعلق دلی سے تھا۔ وہ دلی میں پیدا ہوئے اور وہاں تربیت پائی۔ مظہر علی بلّہ نثر نگار اور شاعر تھے۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے ساتھ اس سے وابستہ ہو گئے۔ ان کو اردو، سنسکرت اور فارسی پر مکمل دسترس حاصل تھا۔ قیام فورٹ ولیم کالج کے دوران انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی۔ مدھو نل کام کنڈلا عشق و محبت کا قصہ ہے اور ایک رقاصہ کنڈلا کی داستان محبت بیان کی گئی۔ اس قصے کا اصل سنسکرت ہے۔ برج بھاشا میں اس قصے کو موتی رام کبی نے لکھا۔ بلّہ نے گلکرست کی فرمائش پر قصے کو برج بھاشا اردو میں ترجمہ کیا۔ ترجمہ کریمہ بلّہ کی دوسری کتاب جو شیخ سعدی کی مشہور پن نامہ کا منظوم ترجمہ ہے۔ ہفت گلشن بھی ترجمہ ہے۔ بلّہ نے گلکرست کی فرمائش پر واسطی بلگرامی کی فارسی کتاب کو اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کتاب میں آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی تعلیم دی گئی۔ ہر بات کی وضاحت کے لیے موضوع حکایت بھی بیان کی گئی ہیں۔ بیتال پچیسی بلّہ کی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کے ترجمے میں للو لال بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ یہ 25 کہانیاں ہیں جو برج بھاشا سے ترجمہ کی گئی۔ کتاب میں فارسی کے الفاظ بہت کم ہیں، زبان ہندی آمیز ہے اور سنسکرت کے الفاظ بکثرت ہیں، جس کی وجہ سے عبارت سلیس و عام فہم بھی نہیں۔ اتالیق ہندی کی تالیف میں بلّہ کے علاوہ کالج کے کچھ دوسرے اہل قلم بھی شریک تھے۔ یہ کتاب اخلاقی اسباب اور کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ حکایت کی تعریف۔ حکایت انگریزی لفظ فیبل سے مراد نظم یا نثر میں کوئی مختصر قصہ یا بیانیہ جس میں کسی اخلاقی نکتہ ہو نمایاں کیا گیا ہو۔ اکثر ان حکایات میں جانوروں یا پرندوں کو انسان کی طرح بولتے اور انسانوں جیسی حرکتیں کرتے دکھایا جاتا ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے اصل میں یہ حکایتیں بہت پرانی ہیں، شاید اس زمانے کی یادگار ہو جب انسان خود کو جانوروں یا پرندوں سے بہت قریب محسوس کرتے تھے۔ ان حکایتوں کو یکجا کرنے کا کام مشرق میں ہوا۔ سنسکرت میں پنچ تنتر کے نام سے جو کتاب موجود ہے وہ بہت پرانی ہے۔ پنچ تنتر کے قصوں میں زیادہ تر توجہ حکمرانی کرنے، حکمت عملی پر مرکوز ہے، لیکن کردار بالعموم جانوروں اور پرندے دکھائے گئے ہیں۔ پنچ تنتر کا دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ مغرب کی ادبی روایت میں اس ادبی صنف کا آغاز قدیم یونان اور اس کے قبیل کی حکایت کا پہلا مجموعہ 6 صدی قبل مسیح سے منسوب ہے۔
اس کے بعد مغرب کی مختلف زبانوں میں اس طرح کے مختصر بیانیوں کو نظم یا نثر میں قلم بند کرنے کا رواج پڑا۔ حکایت خواہ حقیقت پسندہ نہ ہو یا کھلے یا چھپے طنز سے عبارت کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق دینا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تاہم اردو ادب میں حکایت سے لازمی طور پر مراد نہیں ہے کہ اس میں کوئی اخلاقی نقطہ موجود ہوگا یا جانور پرندے کردار بن کر سامنے آئیں گے۔ اردو داستان کو طویل داستانوں کے اجزاء کو حکایت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ حکایت ہے مرزا مظہر خان ولا کا، اور یہ سب سے پہلی حکایت اس میں کتاب میں ہے۔ شکم اور اعضائے بدن کا مباحثہ، یعنی شکم یعنی پیٹ اور جسم کے تمام اعضاء ہیں، ان اعضاء کو ایک مکالمے کی حیثیت دی گئی۔ تیرے لیے کرتے ہیں اور تیرے واسطے یہ سب دکھ بھرتے ہیں، ہمیں اس سے کیا فائدہ اور تجھ سے کیا نفع۔ آخر کو سب نے یہ ٹھہرایا، ہاتھ نے کہا آج نوالا نہ اٹھاؤں گا، دیکھوں تو کیوں کر کھاتا ہے۔ دوہن نے کہا کہ میں ہرگز لقمہ حلق کے نیچے نہ اتاروں گا، دیکھوں کس طرح سے تو بھرتا ہے۔ دانتوں نے کہا ہم روٹی نہ چبائیں گے، دیکھیں تو کس طرح طور پر ہضم کرتا ہے۔ غرض سب نے اسی عہد پر عمل کیا اور غذا کے پہنچانے میں مدد نہ کی۔ تب بیچارے شکم نے صبر و شکیبائی اختیار کی۔ جب یوں ہی 2-3 روز گزرے تو سب اعضاء سست ہو گئے، کسی میں کچھ سکت نہ رہی اور خشکی بدن کے کوس پر ظاہر ہوئی۔ یہ سوال ہے کہ پیٹ سے تمام اعضائے بدن نے کہا، ہاتھ اور دانت اور منہ نے کہا، دہن کے معنی منہ، کہ کھانا تو کھاتا ہے، پیٹ میں تیرے جاتا ہے، لیکن ہم کو اس سے کیا فائدہ ہے۔ اس لیے ایک دن ہاتھ نے کہا کہ میں بالکل اس سے نوالا نہ اٹھاؤں گا۔ منہ نے کہا، دوہن نے کہا میں ہرگز لقمے کو پیٹ میں اندر حلق میں نہ اتاروں گا، اور دانتوں نے کہا ہم روٹی نہ چبائیں گے، دیکھیں تو کس طرح ہضم کرتا ہے۔ اب بیچارے شکم نے، پیٹ نے صبر کیا، شکیبائی اختیار کی، خاموش رہا۔ جب یوں ہی 2-3 روز گزرے تو سب اعضاء سست ہو گئے، ہاتھ بھی سست ہو گیا اور سب۔ اس کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے انٹرلنک ہوتی ہے، ایک دوسرے سے اس کی طاقت پہنچتی ہے، اس لیے سب کا جہاں اجتماعی عمل ہوتا ہے، وہ اس اجتماعی عمل میں سب کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اگر اس میں کوئی چیز بھی چھوٹی نہیں، کوئی چیز بھی بڑی نہیں، سب کے اس میں حصے ہیں، سب کا اس کا ساتھ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ حکایت ہے خر اور دہقان کی۔ دہقان کہتے ہیں ایک دیہاتی آدمی کو، اور خر کہتے ہیں گدھے کو۔ کہتے ہیں گدھے نے ایک روز شیر کی کھال پہنی اور اپنا نام شیر رکھا۔ غرض اسی وجہ سے ہر روز جنگل میں گزرا۔ ایک روز ایک گنوار کا اس جنگل سے گزر ہوا، اس کے پاس آیا۔ گدھا جس طور وحشیوں کو ڈراتا تھا، اسی طرح اس گنوار کو بھی ڈرانے لگا۔ ایک دن ہو گیا کہ گدھے نے شیر کا لباس پہن لیا، شیر کی کھال پہن لی اور اپنا نام بھی شیر رکھ لیا، اور ایک دن جنگل میں گزرا۔ ایک گنوار کو، ایک دیہاتی کو، ایک جنگلی آدمی کو، ایک دیہات کے رہنے والے کو ڈرایا جیسے جنگلیوں کو ڈراتا ہے۔ دہقان نے کہا اے خر، تو شیر کی کھال پہن کر بیچارے وحشیوں کو ڈراتا ہے، لیکن میں دونوں کانوں سے اور تیرے ہاتھ پاؤں سے تجھ کو پہچان چکا ہوں، کیونکہ تو مجھ کو بازی و فریب دیتا ہے۔ اتنا کہا اور غصہ ہو کر ایک لٹ اس کے سر پر پھرا کر مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور بھیجا نکل پڑا، بے ہوش ہو کر زمین میں گرا۔ فائدہ قصہ کا یہ ہے کہ جو حوصلہ ہوئے اتنا ہی کام کرے، اپنے حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ گنوار جو ہوتا ہے جنگلی آدمی، وہ جنگل میں جانوروں کی چال ڈھال کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، اور اس کے کان جو تھے، کان تو بڑے ہوتے ہیں، گدھے کے کان بڑے ہوتے ہیں۔ گدھے کے کان کو دیکھ کر پہچان لیا، تو جیسا ڈراتا ہے مجھے مت ڈرا، میں تجھے پہچان چکا ہوں کہ مجھے دھوکہ دینے سے اور فریب دینے سے میں تیرے فریب میں نہیں آؤں گا۔ ایک لاٹھی مارا اور بھیجا نکلا۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ جتنا حوصلہ ہے اتنا ہی کام کرنا چاہیے، حوصلے سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے۔
یہ دو یار، ایک دوسری حکایت ہے، دو یار دو دوست سنتے ہیں کہ دو یار تھے، آپس میں کمال دوستی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دل ہونا خوب ہے کہ اگر کوئی دشمن سر پر ہمارے آوے تو ہاتھ اس کا نہ پڑے، کہ ہم دونوں دوست ہیں کہ ایسے ایک دل ہونا چاہیے کہ ہم پر کوئی دشمن بھی آ جائے تو اس کا ہاتھ ہم پر نہ پڑے۔ ایک دن شہر کے باہر کچھ کام کرتے تھے کہ قضا کار ایک ریچھ جنگل میں نمودار ہوا۔ شہر میں کام کر رہے تھے، خزاں یوں سمجھے موت، یا سمجھے کہ ایک ریچھ جنگل میں نمودار ہوا۔ ان دونوں میں جو چست و چالاک تھا درخت پر چڑھ گیا، جو ہوشیار تھا تیز تھا وہ جنگل۔ دوسرا بیچارہ جان کے ڈر سے مانند مردے کے زمین کے اوپر لیٹ گیا اور دم چرایا، یعنی زمین پر ایسا لیٹ گیا کہ جیسے مردہ ہوتا ہے، دم چرا دیا، یعنی سانس روک لی۔ کیونکہ یہ جو جانور ہوتے ہیں شیر اور ریچھ وغیرہ، یہ مردہ جانور کو نہیں کھاتے، مردار کو نہیں کھاتے، وہ زندہ لوگوں کو کھاتے ہیں۔ ان کی یوں سمجھیے ان کا ایک ڈھنگ ہے، ان کا ایک اسلوب ہے، اس واسطے کہ ریچھ مردے کو ایذا نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا مردے کو، آخر اس نے نزدیک اس کے پہنچ کر سونگھا، جبکہ کچھ حس و حرکت اس میں نہ دیکھی، جانا کہ مردہ ہے، پھر اور رہا جنگل کے لیے اور دوسری طرف نکل گیا۔ اس دم یار اس کا درخت سے اتر کر آیا اور کہنے لگا، اے یار ریچھ تیرے کان میں کیا کہتا تھا؟ کیونکہ وہ سونگا اور کان کے پاس آیا، وہ سن کر چلے گیا، وہ دیکھا کہ اس کو کچھ کھایا نہیں، اس کو پیا نہیں، کچھ مارا نہیں، اس کے کان میں کچھ بول کر گیا۔ کیا بول کر گیا؟ اس لیے وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے کہا مجھ سے یہ کہتا تھا کہ ایسے بے وفا یار سے دوستی نہ کیجیے۔ وہ خود ہوشیار چوکنا تھا کہ اس نے کہا کہ ایسے بے وفا دوست سے، بے وفا یار سے دوستی نہ کیجیے جو تجھے اصل وقت میں جب تجھ کو ضرورت تھی چھوڑ کر چلے گیا۔ فائدہ قصے کا یہ ہے کہ جو کوئی اپنے قول و اقرار پر ثابت نہ رہے، ساتھ اس کے دوستی رکھنی نہایت نادانی۔ ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا یہ نادانی کی بات ہے، نہ سمجھی کی بات ہے، اس لیے ایسے دوستوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ لقمان حکیم اور اس کا ایک دوست کہتے ہیں کہ ایک روز لقمان حکیم اپنے گھر میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور اپنا تردد اور تفکر بھلاتا تھا۔ اتفاقاً ایک دوست اس کا اس وقت آ گیا اور اس کو لڑکوں کے ساتھ بازی میں مشغول پایا۔ کہنے لگا، اے یار باوجود اس کے کہ فراست میں تو شہرۂ آفاق ہے، پھر کس واسطے اپنے کئی احمقوں میں ملایا ہے، اور کس سبب سے عقل و فہم اپنے کھوئے ہیں؟ اس نے کہا کس طرح سے؟ ہاں، ایک دن دوستوں میں کھیلنے لگے۔ حکیم لقمان کے تعلق سے مشہور ہے، یہ بہت حکیم تھے، بہت فریس تھے، فراست والے تھے، بہت دانا تھے۔ تو اتفاقاً ایک دوست کا اس وقت آ گیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو کہ تم احمقوں کے ساتھ کھیلتے ہو جبکہ تمہاری فراست، تمہاری دانشمندی کا اتنا شہرہ ہے کہ پورے علاقے میں آپ مشہور ہیں، کہ ان کے ساتھ کیوں آپ اپنے عقل و فہم کھوتے ہیں؟ اتفاقاً ایک کمان اس وقت حکیم لقمان کے پاس تھی، چلاس گمان کے گوشے سے اتار کر اس کے آگے رکھ دی۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کیا اسرار ہے، اور بولا، اے لقمان حکیم، یہ نکتہ عجیب مجھ پر نہ کھلا اور اشارہ موہوم تیرا میرے قیاس میں نہیں آتا ہے کہ تو نے کمان کیوں اتاری ہے؟ کہا اس نے، اگر کمان سدا چڑھی رہی تو سست ہو جائے۔ حاصل قصہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو واجب ہے کہ ہر ہفتے میں ایک روز اپنے دل کے تئیں راحت دے دیں، سیر و شکار لہو لعب سے خوش کریں، تا جو مشکل کہ ان کے پیش آوے اس کے حل کرنے میں سستی اور کاہلی نہ کریں۔ انہوں نے دوست کے پاس وہ کمان نکالا اور کمان کا جو چلہ ہے جس سے باندھ وہ تنا ہوا ہوتا ہے اس کو نکال دیا، نکال کر رکھ دیا آگے۔ دوستوں نے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اس میں لگا رہنا چاہیے، کیوں نکال دیا؟ تو بولے کہ یہ ہمیشہ اگر لگا رہے تو یہ ڈھیلا ہو جائے، اور یہ کبھی کبھی نکالتے رہیں تاکہ پھر جب لگے تو یہ چست رہے، تاکہ کمان سیدھی چڑھی رہے اور سستی ہو جانے سے بچ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی کچھ اپنے کاموں میں، دانش مندی کے کاموں کے علاوہ کچھ سیر و تفریح بھی ہوتی رہے، کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ہوتے رہے، تاکہ دماغ کو راحت ملے۔ جب
کسی چیز کے حل کرنے کا کام آ جائے، کوئی دانشمندی کا کام آ جائے تو سستی اور کاہلی نہ رہے، یہ کہنا چاہ رہے۔ چوہا اور میوہ فروش۔ کہتے ہیں کہ ایک چوہا برسوں سے کسی ایک میوہ فروش کی دکان میں رہتا تھا، خشک و تلخ میووں سے زندگی بسر کرتا تھا۔ دکاندار اس کی حرکات دیکھتا، ٹال دیتا اور اس کو بدلہ نہ لیتا۔ ایک روز بسبب ہوس کے معدہ سفلدوں کو جو سیر ہوا، ہزاروں شور و شر پر وہ دلیر ہوا، آخر بسبب حرص کی ہیمانی اس دکاندار کی قدر کر جتنے روپے اشرفی اس میں تھے اپنے بل میں لے گیا۔ دکاندار نے احتیاط کے وقت جو کیسا ٹٹولا تو مفلسوں کی تھیلی کی طرح خالی پایا۔ معلوم کیا کہ یہ کام چوہے کا ہے، تب ناچار ہو کر اس کی جستجو کرنے لگا۔ اتفاقاً ایک روز اسے بلی نے پکڑا۔ اس نے اس کے منہ سے چھڑا، ایک ڈور اس کے پاؤں میں باندھ کر چھوڑا۔ وہ بل میں گیا، اس نے ڈورے کو یہاں تک ڈھیلا کیا کہ وہ بل کی انتہا کو پہنچا اور ٹھہر گیا۔ تب اس نے سوراخ کو کھودنا شروع کیا۔ جب کھود چکا تو دیکھتا کیا ہے، مانند صرافوں کی دکان کی اشرفیاں روپے اس میں پھیلے ہوئے پڑے ہیں۔ ان کو جمع کر کے اپنے تصرف میں لایا اور چوہے کے تہیں نکال بلی کے حوالے کیا۔ اس نے اپنے کیے کا ثمرہ پایا۔ حاصل قصہ یہ ہے کہ کبھی تو حرص و طمع کی طرف خیال نہ کرے، بلکہ قناعت اختیار کر کے خانے ہونا موجب امن کا ہے۔ یہ قصہ اس میں میوہ فروش جو ہے، میوے بیچنے والا، جتنا چیزیں تھیں میوہ وغیرہ کھاتا تھا، تب بھی میوہ فروش اس کو کچھ نہیں کرتا تھا، چھوڑ دیتا تھا، اس کی حرکات کو ٹال دیتا تھا، اس کا بدلہ نہ لیتا تھا۔ لیکن ایک دن چوہے کو بسبب ہوس، لالچ کے، اس کے معدے سفلدوں کا جو سیر ہوا، اس کا معدہ جو بھر گیا تو ہزاروں شور و شر پر وہ دلیر ہو گیا۔ جب پیٹ بھر کھا چکا تو شرارت سوجی۔ کیا شرارت سوجی کہ ہمت آئی، دلیر ہو گیا وہ، کہ بار بار کے میوہ فروش کی چیزیں کھانے سے وہ معدہ بھر گیا اور اس کے اندر ہمت آ گئی، اور ایک دن آخر بسبب حرص کی ہیمانی اس دکاندار کی قطر کا جتنے روپے اشرفی اس میں تھے اپنے بل میں لے لیا۔ اب وہ ہیمانی دکاندار کا جو خزانہ تھا اس کو کاٹ دیا اور اس میں سے جو اشرفیاں تھے اس کو لے کے اپنے بل میں لے گیا۔ اور جب دکاندار کو ضرورت پڑی ٹٹولا تو اس کو مفلسوں کی تھیلی کی طرح خالی پایا۔ معلوم کیا کہ یہ کام چوہے صاحب کا ہے، تب ناچار ہو کر اس کی جستجو کرنے لگا۔ اب اس کو پریشان تھا کہ جستجو کرنے لگا کہ اب اس کو کیسے پکڑا جائے۔ اتفاقاً ایک روز اسے بلی نے پکڑا۔ اس نے اس کے منہ سے چھڑایا، ایک ڈور اس کے پاؤں میں باندھ کر چھوڑا۔ تو بلی نے پکڑ لیا تھا چوہے کو، تو اس نے بلی کے منہ سے چھڑایا اور چھڑا کر کیا کیا، ایک ڈور اس کے پاؤں میں باندھ کر چھوڑا۔ وہ بل میں گیا، اس نے ڈورے کو یہاں تک ڈھیل کیا کہ وہ بل کی انتہا کو پہنچے اور ٹھہر گیا۔ اور تب اس نے دیکھ لیا کہ اس سوراخ کو کھودنا شروع کیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ کہاں تک جاتا ہے سوراخ، شروع کیا تو پھر اس میں سے جب کھود چکا تو دیکھتا کیا ہے، مانند صرافوں کی دکان کی اشرفیاں۔ صرافیں جو ایکسچینجر ہوتے ہیں، ایکسچینجر یہاں صرافہ جہاں پر کرنسی چینج کرتے ہیں، کرنسیوں کا کام کرتے ہیں، ڈالرز کو روپیوں میں، روپیوں کو ڈالرز میں، اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں صرافہ۔ تو یہ بھی صرافوں کی دکان کے اشرفیاں روپیے اس میں پھیلے ہوئے پڑے ہیں، ان کو جمع کر کے اپنے تصرف میں لایا اور چوہے کے تئیں نکال بلی کے حوالے، اور چوہے کو نکالا اور بلی کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنے کیے کا ثمرہ پایا۔ وہ جو کیا تھا، جو لالچ اور حرص کیا تھا، اس کا ثمرہ اس کو مل گیا۔ قصے کا حاصل قصہ یہ ہے کہ کبھی تو حرص و طمع کی طرف خیال نہ کر، بلکہ قناعت اختیار کر کے خانے ہونا موجب امن کا ہے۔ تو قناعت کرنا کہ جو چیز مل گئی اس کی طرف اس کا قناعت کرنا چاہیے۔ قناعت کرنے سے آدمی کے اندر یعنی جو لالچ ہے وہ لالچ نہ ملے گی، بلکہ جو چیز پائے گا اس میں سے اس کو حاصل کرے گا۔ تو لالچ بہت بری بلا ہے، لالچ کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، لالچ نہیں کرنی چاہیے۔
یہ اس کا حاصل ہے، قصہ ہے اس کا، یعنی لالچ کرنے سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر مظہر علی باللہ درس دینا چاہتے ہیں کہ یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو گیا، جتنا مل جائے اسی پر قانع ہونا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ آگے بڑھیں گے تو نقصان ہوگا اور سامنے والا پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے جتنا مل جائے اسی پر صبر کرے، شکر کرے۔ حرص کریں گے، طمع کریں گے، لالچ کریں گے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے حکایات ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ اس کے ذریعے سے مظہر علی واللہ جو ہے درس دینا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہے، اس کے کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے۔ بس اتنا حکایت کے لیے چھوٹا سا سبق تھا، باقی آئندہ کا سبق لے کر حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔